دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے ہم لوگ سویرے کے منتظر ہیں۔ شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو، شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو نعمتوں کے ڈھیر کے منتظر ہیں۔ اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان باغ کی طرف سے آج کے رمز حق میں، آج کے حق کے بید میں، معرفت کے اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر حق اللہ بسم اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خیریت کی شیرینیاں جو ہیں بانٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم کسی نہ کسی بات کو، حقیقت کو، رمز کو، بید کو اس چھوٹی سی مختصر سی گفتگو میں مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس عرفانی موتی کو میں اور آپ مل کر چگنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید کہ ہم اپنا بھید سمجھ پائیں، اپنا سفر طے کر پائیں اور اپنی معراج کو پہنچیں۔ آج اس سلسلے میں بات کریں گے، وہی اقبال کا ایک مشہور میرے ذہن میں شعر آ رہا ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود ہے الکتاب۔ ذکر ہو رہا ہے یہاں پر کہ لوح کیا چیز ہے، وہ بھی اے بندے تو ہی ہے۔ قلم کیا چیز ہے، وہ بھی تو ہی ہے۔ اگر تو سمجھے تو اس بید اور راز کو پائے تو تیرا وجود ہے الکتاب، تو ہی الکتاب ہے۔ تو سمجھتا کیوں نہیں ہے کہ جو کچھ ہے تیرے اندر ہی ہے؟ اپنے اندر اتر، اس خود شناسی کے، اس سیلف ریکگنیشن کے جو سفر کو ہے اس کو سمجھ، اپنے آپ کو پہچان، اپنی اس کتاب کو پڑھ۔ یہ تیرا وجود ہے الکتاب، یہ آپ کا اور یہ نازیہ نور کا یہ وجود، یہ ہے الکتاب۔ اس کو کھولیے، اس کو پڑھیے، پھر اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ لو بھی آپ بنے، اس میں جو آپ لکھنا چاہیں محفوظ، اور پھر قلم بھی آپ بنے، یعنی آپ حقیقت، معرفت، شریعت، طریقت کے جو 4 دروازے ہیں ان ساروں کا سفر طے کر پائیں گے۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کیسے ہیں، کتنے پیارے ہیں، کتنے خوبصورت مالک نے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ اپنی تخلیق کے راز کو پہچانیے، اپنی کتاب کو پڑھیے، اپنی کتاب کو کھولیے۔ اسی کے لیے مالک نے آپ کو بنایا۔ یہی جو ہے حق کی رمز ہے، یہی بھید ہے۔ اور یہ بات جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بڑے خوبصورتی سے بیان کی ہے۔ تو حضرت کرم اللہ وجہ کے خیالات کا اگر جائزہ لیں تو انہوں نے اپنے فرزندوں کو جو تعلیم فرمائی، تو اس کا کچھ ٹرانسلیشن آپ کی دلچسپی کے لیے یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ فرماتے ہیں، اے میرے لخت جگر، اپنی ذات میں تمہاری سوچ بچار کافی ہے۔ سوچو سمجھو غور کرو، نے اپنے فرزندوں سے فرمایا کہ کوئی شے تم سے باہر نہیں ہے، تیرا درد بھی تیرے اندر ہے، اور تیرا علاج بھی اور تیری دوا بھی تیرے اندر ہے۔ یہ آپ بھی سمجھیں اس بات کو کہ آپ کا درد بھی
آپ کے اندر ہے اور آپ کا علاج اور دوا بھی آپ کے اندر ہے، لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں اپنے لختے جگر سے کہ پر تو دیکھتا نہیں ہے، تو خود یہ سمجھتا ہے کہ تو بالفعل چھوٹا ہے، تیرا جسم بڑا مختصر ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تو ایک عالم اکبر اٹھائے پھرتا ہے۔ اے بیٹے، تو ایک ایسی ام الکتاب ہے کہ اپنے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حرفوں سے دل کی بات جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو ام الکتاب ایسی ہے کہ جو اپنے حرفوں سے دل کی بات جانتا ہے۔ اے میرے بیٹے، پھر وہ اپنے لختے جگروں سے فرماتے ہیں تو وہ ام الکتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو کتاب بھی ہے اور علم الکتاب بھی۔ تیرا علم اپنی ذات کا علم الکتاب ہے، سب عالم تجھ میں موجود ہیں، کتاب مبین بھی تو ہی ہے۔ بڑی انہوں نے خوبصورت بات کر دی، سمندر کو کوزے میں باندھ کر دیا کہ جو کچھ ہے آپ کے اندر ہے، اپنے آپ کو کھوجیں، تلاشیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پھر مزید کہا، ایک بار قرآن مجید کو دیکھ کر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ خاموش قرآن ہے اور میں بولتا قرآن ہوں۔ پھر علامہ محمد اقبال نے اسی بات کو بڑی خوبصورتی سے فرمایا، آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اسی بات پر جو ہے وہ ایک ان کا شعر پورا بیس کرتا ہے، جو پورا ایک فقر کی تفصیل کو بیان کرتا ہے، انسان کی اصلیت کو بیان کرتا ہے، معرفت کے عظیم رمز کو بیان کرتا ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یعنی یہ وہ جسم انسانی ہے جس کو واضح الفاظ میں رب نے یہ کہہ کر ثم اماتہ فاکبرہ کہہ کر بیان کر دیا، یعنی انسان کو مارا، واپس اسی قبر میں گاڑا۔ یعنی وہ قبر خدا دادا ہے جو بلا امتیاز جو ہے نیک و بد، مومن کافر جو ہے، رنگ و نسل سے، فرقوں سے سب کو عطا کر دی ہے۔ اس لیے فطرت جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح اس سے پہلی پیدائش میں ایک ہی طریقہ کار کو اپنایا، وہ خلق جو جدید یعنی نئی پیدائش میں بھی اسی اصول کو مد نظر رکھے اور اس نے اس پر عمل کیا اور بطریق احسن کیا۔ یہ جسم انسانی جسے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کتاب مبین کہا ہے، یہ کوئی معمولی سا ڈھانچہ نہیں ہے، یہ قبر بھی ہے، یہ میت بھی ہے، یہ برزخ بھی ہے، یہ قلم بھی ہے، یہ تحریر بھی ہے، یہ قرآن بھی ہے، یہ لوح محفوظ بھی ہے، یہ سما بھی ہے، یہ ارض بھی ہے، اور ایک انسان میں 18,000 عالم بستے ہیں۔ اس سے بڑھ کر میں آپ سے اور کیا کہوں گی کہ اپنے آپ کو جانیے، پہچانیے، اس کتاب کو کھولیے، اس سے 18,000 عالم کا بھید پائیے، کیونکہ اپنے آپ کی تسخیر ہی کائنات کی تسخیر ہے۔ اپنی اس کائنات کو تسخیر کیجئے، ساری کائناتوں کی تسخیر جو ہے الف بے پے جو ہے یہی ہے، یہ الف لام میم کو سمجھیے، جو بھید ہے، جو حق کی اصل رمز ہے۔ میں نے آپ کو آپ کے ساتھ جو ہے مل کر اس عظیم ترین عرفانی موتی کو آج کھولنے کی کوشش کی ہے۔ اس کنجیوں کی کنجی کو میں نے آپ کے ہاتھ میں سردار کنجی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس سردار کنجی جو آپ کے پاس دی ہوئے مالک نے، اس کا بھید جانیے، 18,000 عالم کا بھید جانیے، کائنات کا راز جانیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی اس کتاب کو سمجھنے کی، کھولنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شعر کی، اقبال کی عملی تفسیر جو بننے کی توفیق دے کہ لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود ہے الکتاب، اور ہمیں وہ مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے جو حقیقت میں
آپ کو قاری نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ اور رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور حق کے اس سفر میں، معرفت کے اس سفر میں ہماری رہنمائی پیدا فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔